ہم جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں ریسورسز کی پہلے ہی کمی ہے، تو جو بھی پروجیکٹس ہیں اگر وہ 100 روپے کے بن رہے ہوتے ہیں تو 200 روپے کے بن جاتے ہیں، 300 روپے کے بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک ویسٹیج ہے ریسورسز کا، پراپر اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے. یہی پیسے ہم عوام کے چیزوں پہ خرچ کر سکتے تھے، عوام پہ خرچ کر سکتے تھے، صحت پہ خرچ کر سکتے تھے، تعلیم پہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن وہ پیسہ نکل جاتا ہے، لوگوں کے جیب میں چلا جاتا ہے. تو جو ترقی ہم نے جلدی کرنی تھی اس میں بہت ڈیلے ہو جاتی ہے. تو یہ ویسٹ آف ریسورسز ہے بیسیکلی، اور ہم جیسے غریب ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اتنی بڑی نورا کشتی ہے یہ کہ یہ جو ورلڈ ہیوی ویٹ ریسلنگ ہوتی ہے نا، نورا کشتی، اس سے بھی بڑے، اور یہ میچ بھی فکس ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے باریاں لی ہوئی ہیں. پہلے ایک آ بھی گیا، بلکہ آصف زرداری نے کہا کہ نواز شریف نے بے نظیر کو کہا تھا کہ آپ اپنا پہلے ٹرم پورا کریں پھر ہم اپنی باری لیں. تو یہ میچ فکس ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مفادات ایک ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک ہیں. دیکھیں نا، کیا ان کی لیڈرشپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر سکتی ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے باہر پیسے کتنے ہیں، ان کی جائیداد کتنی ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا؟ بینکنگ چینل سے گیا یا بلیک کر کے حوالے کے ذریعے بھجوایا؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا؟ کیا یہ جتنا اپنے اثاثے ڈکلیئر کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے؟ جب یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد یہ نورا کشتی کریں گے. وہ نورا کشتی اس لیے کریں گے، ان کو خوف یہ ہے کہ اگر ایک پکڑا گیا تو دوسرا بھی پکڑا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک حد تک جا کے نظام کو بچانے کے لیے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. جمہوریت بچا رہے ہیں ہم، جمہوریت کی خاطر ہم پھر قربانی دے رہے ہیں. دیکھیں ہم اقتدار میں نہیں آنے کی کوشش، ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹرم اپنی پوری کرو. تو یہ جو اب مجھے بتائیں کہ یہ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے کوئی چینج لانے کا؟ کیونکہ ایک طرف سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پورے مزے اقتدار کے اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف جو مین اپوزیشن ہے وہ پنجاب میں ہے، اور پنجاب 60% پاکستان ہے، وہ پنجاب کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. ایک تو یہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہی دیکھ لیں، اس میں ہم کتنے نیچے گرے ہیں. اس کے علاوہ ورلڈ اکنامک فورم جو داووس میں بیسڈ ہے، جہاں میں فارن منسٹر کئی دفعہ اٹینڈ کرتا رہا ہوں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 3 میجر فیکٹرز جو پاکستان میں ہیں، جو کہ پریونٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں انٹرنیشنل بزنس کو پاکستان کی طرف جانے میں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ میں، ان 3 میں سے ایک کرپشن ہے، اپارٹ فرام bureaucratic inefficiency and absence of or presence of poor infrastructure. تو یہ 3 فیکٹرز انہوں نے لسٹ کیے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو عموماً لوگ اس طرح دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیٹکس میں اور صحیح کہا جاتا ہے پرسیپشن از ریالٹی. ہو سکتا ہے حکومت اتنی بری نہ ہو سکتا ہے اتنی کرپٹ نہ ہو، پر یہ اہمیت نہیں اس بات کی. آج تک اس ملک میں کوئی مؤثر قانون اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے، جبکہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ جمہوریت بن سکتی ہے، نہ اسلام آ سکتا ہے. 18 مہینے ہو گئے ایک بل پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور حکومت اور اپوزیشن درمیان چوہے بلی کا کھیل ہے. سپریم کورٹ نے ایک کردار ادا کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ ایک حد تک یہ کر سکتی ہے، یہ کام ایگزیکٹو بھی کرنے کا ہے. پارلیمنٹ تو چلا رہی ہے جی 5 آدمی. پارلیمنٹ تو ڈیبیٹنگ کلب ہے. کون دیکھ رہا ہے اس پارلیمنٹ کی طرف؟ کون دیکھ رہا ہے اس ڈیبیٹنگ کلب کی طرف؟ اگر یہ 5 آدمی 5 پارٹی لیڈر ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو یہی پارلیمنٹ ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے کوئی کسی کا نہ ہاتھ روک سکی ہے، نہ کوئی ایسا کام دکھا سکی ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے، اس کو چھرا دے دیا پارٹی لیڈروں کو کہ گردن اتار دے جو پارٹی ممبر ہی نہیں کرے اس کا پارٹی لیڈر گردن. ڈکٹیٹرشپ تو ہم نے پارٹیوں کے اندر دے دی 18ویں ترمیم سے. تو یہ ملک تو اب لوگ تھوڑی بہت سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کتنا کرے گا. پرائیویٹ پاور جو رینٹل پلان ہے وہ اسکریپ کے مال کے اور پیسہ پہلے لے گئے اور بینکوں کے گلے پر انگوٹھا رکھ کے ان کو پیسے ایڈوانس دلوائے گئے. رائٹ؟
پھر آپ بات کریں پاسکو کی، پاسکو 60 سالوں میں کبھی اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ وہ 300-400 ارب کے جھٹکے میں آ چکا ہے. یہ کیسے چلے گا ملک؟ کیا حال ہے ریلوے کا کہ رک جاتی ہے وہاں رادھا رام پہ جا کے گاڑی کے ڈیزل نہیں ہے. عوام کی سواریوں کے لیے تو ڈیزل نہیں ہے، اور ان کی لوٹ مار کے لیے ہر جگہ وہاں جھونکوں کی طرح جا رہے ہیں، جہاں سریش ہے، جہاں سرمایہ، جہاں پیدا ہے. کوئی ایسی وزارت لینے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں پیدا نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیم کرپٹ اور ڈس آنسٹ لوگوں کی ٹیم. میرے اندازے کے مطابق ٹیکس ایویژن 700-750 ارب روپے سالانہ، رشوت اور دوسری چیزیں 300 سے 500 ارب سالانہ، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس 40-50% کرپشن کی نظر، پولیس، لوور جوڈیشری، انتظامیہ، کوئی شعبہ نہیں. اور اس وقت ملک کو سب سے زیادہ نقصان، معاشی نقصان، اخلاقی نقصان، تہذیبی نقصان کرپشن سے پہنچ رہا ہے. جو سب سے بڑا ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے، زرعی انکم ٹیکس کا نفاذ ہونا چاہیے. ملک میں 6000 بڑے جاگیردار وڈیرے ہیں. میں غریب کسان اور ہاریوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بے زمین ہاری ہیں، بے زمین کسان ہیں، یا جو ہاتھ بٹائی پہ کام کرتے ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ جاگیردار وڈیرے نہیں ہیں. 6000 جاگیردار وڈیرے ایسے ہیں جو ارباہ روپے کمانے کے باوجود ایک ڈھیلا ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، اور خدا نخواستہ اگر پاکستان کے معاشی نظام کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے براہ راست ذمہ دار وہ جاگیردار وڈیرے اور سرمایہ دار ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی کوئی حصہ نہیں بٹایا، مگر ہمیشہ پاکستان کی دولت کو لوٹا ضرور ہے جو غریب عوام کا حق تھا. اگر آپ کے پاس باصلاحیت، قابلیت والے حکمران ہوں، وزراء ہوں جو اپنا کام جانتے ہوں، تو یہ نالائکی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں ایک بڑا افسوسناک بات ہوئی ہے کہ لوگ کرپٹ بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں. ہمارے ہاں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ صرف غریبوں پر مسلط ہے. 70% جو ہمارے پاس ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور 30% ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. پوری دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکس 70% ہوتا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ 30% ہوتا ہے. یاد رکھیے، یہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، انڈائریکٹ ٹیکس غریب دیتا ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس امیر دیتا ہے. ہمارے ہاں 70% ٹیکس غریب اور متوسط طبقے کے لوگ دیتے ہیں، اور 30% ٹیکس جو ہے وہ امیر امرا دیتے ہیں. اور اس میں سے بھی ایک ایسا طبقہ ہے جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، بڑے بڑے زمینداروں کا، کہ جن کی آمدن اربوں اور کروڑوں روپے سالانہ ہے، مگر وہ ایک دھیلا ٹیکس کا نہیں دیتے. ایک غریب آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی جس کی تنخواہ 25,000 روپے مہینہ ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے. مگر ایک وڈیرا جو 25 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، وہ پچھلے 62 برسوں سے ٹیکس نہیں دیتا. اور یہ کرپٹ جو حالات ہیں، ان کی اولاد بھی کرپٹ ہے. میں چیخ رہا ہوں 2 سالوں سے کہ 20-25 بچے بھی کرپشن میں. یہ سارا معاشرہ جو ہے، اس ملک کو بچانا ہے تو کوئی قدم اٹھانا ہوگا. نہیں اٹھائیں گے تو ہم جا رہے ہیں گڑھے کی جانب، اور کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے مفاد کے لیے. یہ مفاد کے لیے جا رہے ہیں، نہ جمہوریت کے لیے جا رہے ہیں، نہ پاکستان کے لیے جا رہے ہیں. مختلف سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.